اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، طارق جمیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی بات کے آمدم برسر مطلب، اور مطلب کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو وہ جو آپ اسے بزم خیال کہہ لیں یا افکار پریشاں، جو پچھلا میں نے ویلاگ کیا افکار پریشاں عنوان دے کر، تو کئی دوستوں نے بہت پسند کیا، اس پہ تعریف بھی کی اور کہا کہ اس کو جاری رکھیں۔ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان پر کوئی بات کر دیجئے، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ بابا یہ میرا ایریا آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ ویسے تو دوستو، جو ملکی حالات ہیں کوئی بھی انسان اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا۔ پچھلے 8-10 دن تو بہت ہنگامہ خیز اور بہت ہیجان انگیز گزرے۔ اس دوران میں ایسی کیفیات آئیں کہ دماغ ابلنے لگا۔ بہرحال سبھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور جمہوریت پسند کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ کا بہت زیادہ پتہ ہے، ہمیں امریکہ کا بہت زیادہ پتہ ہے، ہمیں فلاں جمہوریت کا بہت پتہ ہے۔ لیکن چلیں چھوڑیں اس ڈسکشن کو۔ یہ جو سیاسی ٹاپک ہے نا اتنا من بھاتا ٹاپک ہے کہ آپ جہاں کہیں چلے جائیں، گلی کی نکڑ پر، محلے میں، دوستوں کے درمیان بیٹھ کر، کسی شادی میں، حتیٰ کہ کہیں تعزیت یا کوئی مرگ ہوئی ہو، وہاں چلے جائیں، ماحول کیسا بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ ٹاپک ہے سیاست جو سب کا من بھاتا ہے۔ تقریب کی اصل کو بھول جائیں گے لوگ اور سیاست پر۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پچھلا ہفتہ 10 دن جو ہیں بڑے تکلیف دہ اور بڑے پریشان کن اور ہیجان انگیز گزرے۔ حقائق کیا ہیں؟ اقتدار کی غلام گردشوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مشہور ہے کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند، یعنی اپنی بادشاہت کے جو رموز ہیں، جو راز ہیں، جو رموز ہیں، جو باریکیاں ہیں، وہ بادشاہ ہی جانتے ہیں۔ ہم عوام کو کیا پتا؟ ہم عوام وہ ہیں، اچھا دنیا بھر کی عوام کا تو مجھے نہیں پتا بھائی، لیکن مجھے اپنی عوام کا پتا ہے۔ یہ نعروں کے گرویدہ ہیں۔ نعرہ لگا دیں آپ اور بڑک لگا دیں، بس انہوں نے تو آپ کو سلطان راہی بنا دینا، اور پھر سلطان راہی کا عروج اور زوال اور سلطان راہی کے جو اثرات پیدا ہوئے سوسائٹی پر، کہ سینما ہاؤسز سے اگر 500 یا 1000 سینما فلم بین نکلتے تو ان میں سے 10 کم از کم سلطان راہی بن کر نکلتے، اور وہ پھر معاشرے میں پھیل جاتے۔ نتیجہ یہ کہ یہ جتنے سلطان راہی ہیں
اللہ تعالیٰ असली सुल्तान राही की मग़फ़िरत करे। मैं वो चूँकि फौत हो गए हैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, उनके लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ ही करूँगा। लेकिन उन्होंने ज़ाती तौर पर, इनफरादी तौर पर कई सुल्तान राही पैदा कर दिए। नतीजा ये निकला कि मुआशरे में तो जो हुआ सो हुआ, फिल्म इंडस्ट्री भी गई, गारत हो गई। आज बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लोग, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। लेकिन जो उरूज था फिल्म इंडस्ट्री का, वो मुश्किल है कि उसके हाथ आए। बात कहीं से कहीं जा निकली। बात मैं कर रहा था कि मन भाता जो हम पाकिस्तानियों का जो सियासी हवाले से जो हमारी, और एक तो हम शख्सियत परस्त हैं बहुत बड़े, तो खैर ये कोई बुराई भी नहीं, शख्सियत परस्त होना ठीक है हो, लेकिन नज़रिए और शख्सियत में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, पिछले दिनों क्या, कल मैंने एक फेसबुक पर एक सवाल रखा अपने दोस्तों के सामने कि आपकी नज़र में, अब मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, अगरचे ये कुछ सियासी फोरम नहीं है और सियासी बात नहीं हो रही, तो मैंने एक सवाल रखा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के सामने कि आपकी नज़र में आप बताइए कि इमरान खान की सबसे नुमायाँ तरीन खूबी क्या है और सबसे नुमायाँ तरीन ख़राबी क्या है। तो उस पर कई दोस्तों ने बड़े दिलचस्प मुझे जवाबात दिए, और वो इस वक्त तो मौका नहीं, लेकिन कल या परसों या जब भी अगला वीलॉग मैंने अपलोड किया, तो रिकॉर्ड किया, तो मैं उसी को टॉपिक बनाऊंगा कि आप देखिए जो मेरा हल्का अहबाब है, और उनमें से भी वो चीदा चीदा लोग जिन्होंने उस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझा और चाहा कि वो अपना इजहार करें, तो अब मैं आपके सामने रख दूंगा, वो उसको आप देख लीजिएगा। अभी तो दोस्तों जज्बाती कैफियत है ना, है अभी तो जज्बाती कैफियत है, यही लफ्ज़ है, जज्बाती कैफियत। अभी तो हौसला और दिलासा देने की बात है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। बुनियादी बात यह है कि हमारी ये कौम और हमारा ये मुल्क, इस पर से ये जो अंधेरे का साया है ये दूर हो जाए। इस मुल्क के आम अवाम चैन और सुकून और मोहब्बत से रहें और इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएं, रोज़गार के लिए कोई बहुत ज़्यादा तगदो न करनी पड़े। आपके पास जो भी हुनर है, जो भी काबिलियत है, उसकी मांग हो और आपको उस मांग के तहत आपको मौके मिले। तो मेरी दुआ है सबके लिए। नौजवान है ना, नौजवानों को नहीं पता कि, यानी जिनकी उम्र 25 साल 20 साल ये हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए भाइयों 70 साल हो गए हैं, आपकी उम्र 25 साल। आप जिससे मोहब्बत करते हैं और दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और ईमान की हद तक मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपको 70 साल सारे जो गुजरे उनकी तस्वीर अगर गलत दिखाता है, उसकी तस्वीर अगर धुंधली दिखाता है या बदनुमा दिखाता है, तो आपने तो मानना है। मैं एक बात कहूं, छोड़े परे नहीं कहता, मेरे जहन में एक बात आ रही थी। फर्ज करें एक घर है, बड़ा अच्छा बना हुआ घर,
اور اس میں بسنے والے بھی اچھے لوگ ہیں، اچھے ہی ہیں، لیکن اس گھر میں داخل ہونے کی چوکھٹ تو ہے، یا باہر جانے کی چوکھٹ تو ہے، لیکن دروازے نہیں۔ اسی طرح اس گھر کے اندر کمرے، لاؤنج، ڈرائنگ روم، باتھ روم، بیڈ روم، کچن، جو بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں کھڑکیاں تو ہیں، یعنی کھڑکیوں سے مراد یہ کہ ہاں کھڑکیاں تو ہیں لیکن ان کے پٹ نہیں ہیں۔ یعنی وہ مصرع تو یوں ہے نا کہ بے در و دیوار کا ایک گھر بنایا چاہیے، لیکن اس کی دیواریں ہیں اس گھر کی دیواریں ہیں، اللہ نہ کرے کہ بے در و دیوار ہو جائے، میرے منہ میں خاک۔ تو اس گھر کی دیواریں ہیں لیکن چوکھٹ بھی ہے، کھڑکیوں کے فریم بھی ہے، کھڑکیوں کے پٹ نہیں، اور دروازے، چوکھٹ کے دروازے نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ ان گھر والوں کو پرواہ بھی نہیں کہ دیواریں موجود ہیں، چوکھٹ موجود ہے، کھڑکیاں موجود ہیں، لیکن پٹ نہیں ہے، دروازے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے ایسے گھر کا، آپ تصور کریں نا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ خیر یہ تو تشریح اور طرح کی مانگتا ہے یہ شعر حضرت علامہ اقبال کا، لیکن سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، یعنی یہ جو روز و شب کا سلسلہ ہے یہ ریشم کا وہ دھاگا ہے جو دو رنگا ہے، سیاہ اور سفید، یعنی دن اور رات۔ تو اب اس گھر کے اوپر بھی دن بھی چڑھتا ہے اور رات بھی آتی ہے، اس میں مکین بھی ہے، انہوں نے رات کو سونا بھی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسے گھر میں جو کھلا ہے، جو جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے جائے، اس میں اٹھائی گیرے بھی آ سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ دروازے لگائے جائیں اور کھڑکیوں کے پٹ لگائے جائیں، انہوں نے اپنے لیے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ مسئلہ حفاظت کا اور یہ کھلے دروازے اور کھڑکیوں کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم باری باری اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں 8 دن یا 10 دن یا ایک رات، یہ باری باری مطلب یہ کہ ہم رات کو پہرا دیں گے اور حفاظت کریں گے گھر کی۔ یہ تو ہو گیا، لیکن ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی، وہ یہ کہ جب بارش آ جاتی ہے، جھکڑ چلتے ہیں، آندھی اور طوفان آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان کے ساتھ گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ اندر آ جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ادھر گرد و غبار اکٹھا ہوا، ادھر چیزوں کی بری حالت ہوئی، ادھر گھر کے افراد لگے وہ صفائی کرنے، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں، اور کوڑا کرکٹ باہر نکال رہے ہیں، اور ابھی نکالا ہی نہیں تھا پھر جھکڑ چلا، آندھی آئی، اور وہ اب آپ سمجھئے کہ یہ آندھی، طوفان، جھکڑ، کوڑا کرکٹ، تنکے، بے شمار غلاظت بھی کہہ لیں اس میں آ جاتی ہے، اور بے شمار یہ وہ نظریات ہیں جو باہر سے آتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی مناسب فول پروف زبردست بند نہ باندھا گیا تو نتیجتاً، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا
کہ نئی نسل کو تو کیا دوش دینا کہ ان تک تو یہ ہم پہنچانے کا خود انتظام کر رہے ہیں نا. ان کی تربیت کیا کرنی، ان کی تو ذہنی حالت ہی ہم نے خراب کر دی. یہ جو ٹرولنگ ہے، یہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں، ان کے اوپر جو طرح طرح کے بھانت بھانت کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کے سوچ کے دھارے کے اوپر مطلب یہ کہ قبضہ جما لیتی ہیں اور آپ کی ایک سوچ متعین کر دیتی ہیں جو کہ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. اپنی سوچ کیا ہے؟ 3-4 چیزیں ہی تو ہیں جو آپ کی اپنی سوچ کو سیدھا اور پازیٹیو رکھتی ہیں. سب سے پہلے دین اور دین پر عمل پیرائی. دوسرے نمبر پر پیٹریوٹزم، وطن سے محبت، قومیت کا جذبہ، یعنی ویسی قومیت کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ان تھاٹس کو ہم نے چیک کرنا ہے، یہ کون سے تھاٹس آ رہے ہیں. اور کریکٹر بنانے کے لیے تیسری چیز آپ کی تربیت اور تعلیم ہے جو آپ اپنے گھر سے لیتے ہیں، اور خون ہے کہ آپ کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کیا ہے. یہ جو باہر کے تھاٹس ہیں نا، ان کو یوں سمجھیے آپ آپس میں تو دیکھیں نا، آپس میں تو آپ ایک ہیں نا. الحمدللہ ہم سارے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. اگر ہم میں کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی تو وہ بھی پاکستانی ہیں، اتنا ہی حق رکھتے ہیں. لیکن میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور سارے کے سارے نہ صحیح تو بہت اچھی تعداد پڑھے لکھوں کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو آ کے بگاڑ پیدا کر رہی ہے چیز، جو کہ ہماری نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے. کس نام پر؟ جدیدیت کے نام پر. یہ سارے جو باہر کے خیالات ہیں نا، جو آپ معصومیت میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ خیالات باہر کے نہیں اندر کے ہیں. نہیں جناب، دنیا بڑی تیز ہے. دنیا پولیو کتنے بیٹھے ہوئے، بہت تیز ہے دنیا. اس وقت نفسیاتی طور پر ایسے قوموں کے ذہنوں کو اپنے راہ پہ لانے کے حربے ہیں. یہ تو اب چھوٹی موٹی بات رہ گئی کہ طاقت ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کی طرف میلی نظر سے کوئی نہ دیکھ سکے، اور دولت اور جو آپ کی معاشی ترقی ہے اور جو قوت ہے وہ بھی ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کسی کا دست نگر نہ بننا پڑے. کیونکہ اگر آپ دست نگر ہو جائیں گے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، قرضدار ہو جاتے ہیں نا. آپ کیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے اگر وہ کوئی غلط بات کرتا ہے؟ آپ کر نہیں سکتے. وہ جیسے پچھلے دنوں شعر پڑھا انہوں نے کہ وہ شہادت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے وہ قوت تو لائیں. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اقبال فرما گئے کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے. یہ وہ یعنی ان کی کوالٹی اور ان کے اوپر نعمت تھی اللہ کی.
تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن ان کے ہاتھ میں عصا بھی تھا، طاقت تھی ایک ان کے پاس، پاور تھی۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اگر عصا نہیں ہے ہاتھ میں تو یہ جو ہے اپنی طاقت کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، یہ فوجی اور معاشی دونوں طاقتیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر دروازے اور یہ اپنے کھڑکیاں کھلی رکھیں گے اور ان کی حفاظت، ان کو پٹ نہیں لگائیں گے اور دروازے نہیں لگائیں گے تو کیسے گھر کو محفوظ رکھیں گے؟ اور اگر معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوں گے تو کیسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے؟ تو پہلی بات یہ ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، کوئی اگر میلی آنکھ سے اس انداز سے دیکھنا چاہے تو 200 دفعہ سوچے گا وہ، لیکن اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو 200 دفعہ سوچنے کی کیا ضرورت تھی اس سے؟ یہی حال معاشی طاقت کا ہے۔ بات ادھر ادھر سے ہوتی ہواتی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو دوستو، یہ جو میں نے آپ سے اشارتاً عرض کیا نا کہ کوڑا کرکٹ اور تو وہ اس لیے یہ جو باہر کے خیالات اور یہ چیزیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں سوچے سمجھے بغیر۔ جو جی چاہا فیشن اپنا لیا، جو جی چاہا تھاٹس رکھ لیے، جو جی چاہا کچھ اور اپنا لیا، اور ایک عجیب یعنی ایک قوم کا جو ایک خیر یہ بات اس بات سے آئی کہ یہ مختلف جو باہر کے خیالات ہیں انہوں نے ہماری قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو، ایون اب تو ادھیڑ عمر بھی اس میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ سلسلہ پتہ نہیں کب سے چلا ہوا ہے کم از کم۔ تو وہ اثرات ہیں اور تھاٹس جو ہیں نا وہ ان کے جیسے وہ چاہ رہے تھے ان کے مطابق ہو گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گویا ہم بڑی دانش کی بات کر رہے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر میں رکھے، ہمارے پاکستان کی خیر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔